قتل کے مجرم شاہ رخ جتوئی کو آج سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ اس کیس کی کیا تفصیلات ہیں، سپریم کورٹ نے ان کو کیوں بری کیا، بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کے خلاف ایک درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ان کا یہ موقف تھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے توہین عدالت کی ہے، آرمی چیف کے اوپر، جنرل باجوہ کے اوپر غلط الزامات لگائے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں۔ اس کیس کے اندر کیا بنا، اس درخواست کی جو سماعت ہوئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور خان صاحب نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ہمارے بیک چینل رابطے ہیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ اس بات چیت کے نتیجے میں آنے والے دنوں کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، انتخابات ہونے والے ہیں، کچھ اندر کی انفارمیشن ہے، میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے جناب میں آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شاہ رخ جتوئی صاحب کے ایکویٹل کے حوالے سے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس کو میڈیا نے رپورٹ کیا تھا، اس پہ پروگرامز ہوئے تھے۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے سوموٹو بھی لیا تھا۔ شاہ رخ جتوئی بنیادی طور پہ ایک لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے، سندھ کی، اور ان کی کسی سے تلخ کلامی ہوئی یا پھر ان کے کسی جو ملازم کی تلخ کلامی ہوئی ایک لڑکے سے، ایک نوجوان سے جس کا نام تھا شاہ زیب، جو خود ایک پولیس افسر کا بیٹا تھا۔ اس کی بہن کو مبینہ طور پہ چھیڑا گیا، وہاں پہ کوئی تلخ کلامی وغیرہ ہوئی، پھر گولی چلی اور اس بچے کا وہاں پہ اس نوجوان کا مرڈر ہو گیا۔ اس مرڈر کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے میڈیا نے اس کو کور کیا، مقدمہ وغیرہ چلا، لیکن پھر جو ہے صلح نامہ ہو گیا، غالباً کوئی پیسہ وغیرہ دیا گیا اور کسی طریقے سے راضی نامہ ہو گیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن افتخار چودھری صاحب نے اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کروائیں، سوموٹو ایکشن وغیرہ لیا، پھر ان لوگوں کو سزائے موت ہو گئی۔ سزائے موت کے بعد پھر ان کی جو سزا ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا عمر قید میں، اور اب جو ہے اس شخص کو، شاہ رخ جتوئی کو اور اس کے ساتھیوں کو اب سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ اچھا، اب یہ جسٹس کا کتنا بڑا مطلب کہ ایک طرح سے قتل ہے یا جسٹس کا جو ہے وہ بول بالا ہے، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس بچے کے جس کا قتل ہوا، اس کی فیملی کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ وہ لوگ غالباً اب تو ملک سے بھی جا چکے ہیں، اور انہوں نے کوئی پیسہ وغیرہ لے لیا، معاف کر دیا، اور انہوں نے کوئی اس کی پھر وہ اس طرح مدعیت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے، اور وہ obviously آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں آسان نہیں ہوتا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ نے بری کیا ہے، ایک طرح سے دوبارہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ناظم جوکھیوں کا سندھ کے اندر، اس کے علاوہ سندھ کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور ناظم جوکھیوں کے بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں بھی راضی نامہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جب ہوا تھا تو اس زمانے میں نے کہا تھا کہ جتنے مرضی سوموٹو لیتے رہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، طاقتور کے لیے پاکستان میں جو ہے نا وہ قانون اس کو انجام تک نہیں پہنچاتا۔ انفارچونیٹ ہے، قانون بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ طاقتور جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جاتی ہے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا اور مقدمہ ختم کر دیا، باعزت وہ بری ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں، دیکھیں یہ سمجھنے کی بھی ایک چیز ہے کہ قانون یہاں پہ کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ اب یہ فیصل فرید چودھری صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں، سینئر لائر ہیں، قانون دان ہیں، یہ میرے سے آپ سے بہتر قانون کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آج اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی، اور بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، میں یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا، مدیان کی ملزم سے صلح کے بعد اس کیس میں ملزم کو سزا دینا قانونی طور پہ ممکن نہیں تھا، اور غالباً مدعی فریق نے کسی دباؤ کے بغیر صلح کو عدالت کے سامنے مانا بھی ہے۔ صلح کے بعد عدالت میں ان مقدموں میں سزا کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ بات فیصل صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ جب آپ عدالت کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی دباؤ کے ہم نے صلح کر لی ہے، اور اس میں جناب وہ مدعی جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس میں سزا دینے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن میرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریاست کو پھر مدعی بننا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے مرڈر کو پرائیویٹائز کر دیا کہ جناب کسی کو قتل کر دیا، تیسرے بندے سے اس کی معافی لے لی، ٹھیک ہے، کیا وہ جینون معافی تھی؟ ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو انیشل سٹیج ہوتی ہے جب اس کے فیملی کے اوپر پریشر پڑتا ہے، جس طرح ناظم جوکھیوں کی فیملی کے اوپر پریشر پڑا یا اس فیملی کے اوپر، اس میں ریاست کیا کیا کردار تھا؟ کیا واقعی یہ انہوں نے اپنی مرضی سے معاف کیا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دباؤ کے معاف کیا؟ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کون اپنا جوان بچے کے قاتل کو اس طرح معاف کرتا ہے؟ آپ کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔
تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ریاست کا فیلئر ہے. سپریم کورٹ تو چلے قانون کے تحت باؤنڈ ہے جو قانون بنا ہوا ہے, لیکن پہلے ریاست کہاں پہ تھی؟ سندھ حکومت نے کتنا تحفظ اس کی فیملی کو فراہم کیا, وہ خود پولیس افسر تھا, اس کے اوپر اتنا پریشر تھا, پھر انہوں نے پولیس بھی غالباً چھوڑ دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ طاقتور کے لیے. اچھا, دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیپٹن صفدر صاحب جناب, آج ان کی درخواست گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اعتزاز احسن نے یہ بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو چھڑوا کے مریم کو, نواز شریف کو ظلم کیا ہے. جنرل باجوہ نیوٹرل ہیں, اعتزاز احسن کا جو بیان ہے وہ غلط ہے. اس کے بعد یہ بیان ٹی وی پہ بھی چلایا گیا, ہر جگہ پہ چلایا گیا, ہماری بدنامی ہوئی اور عدالتوں کی بدنامی ہوئی, اور یہ توہین عدالت ہے. جنرل باجوہ تو نیوٹرل ہیں, وہ کیسے عدالتوں پہ پریشر ڈال کے ہمیں جو ہے وہ چھڑوا سکتے ہیں یا رہائی دلوا سکتے ہیں مقدمات کے اندر. تو لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے, توہین عدالت کا جو ہے پروسیڈنگز ہو, یا کم از کم بلا کے ان سے پوچھا تو جائے نا. تو اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ان بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, عدالت اس چیز میں نہیں جاتی ہے, اور انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا, اس کو فارغ کر دیا. آلدو کہ وہاں پہ اوپر آ کے کیپٹن صاحب نے خود بھی اپنے دلائل وغیرہ پیش کیے, لیکن وہ وہاں پہ درخواست خارج ہو گئی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اب لوگ جلسوں میں یہ کہیں گے کہ جناب ہمیں جو ہے عدالتوں نے ویسے چھوڑ دیا, این آر او ہو گیا, ڈیل ہو گیا, یہ بیان تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اب اسی قسم کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب نے بھی کی تھی, اس کے اوپر بھی گلہ کرتے ہیں لوگ کہ جناب ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن حکومتی جو ایک شخصیت ہے, حکومتی اتحاد میں شامل اعتزاز احسن صاحب ہیں, ان کے اوپر تو کوئی کیس نہیں بنا, کچھ نہیں بنا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے, یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے. لیکن اینی وے میں جسٹس صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لوگ مختلف چیزوں کے مختلف الزامات لگاتے ہیں, عدالت تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے جو بھی چیزیں سامنے ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا. آلدو کہ کیپٹن صفدر صاحب کی خواہش تھی کہ کیس کو آگے بڑھایا جائے, اس کو مزید ڈسکس کیا جائے, لیکن وہ ان کو موقع نہیں مل سکا. آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر بھی قائد اعظم کے مزار کی توہین کی الزام لگا تھا, اور اس کے اوپر ایک مقدمہ بھی درج ہوا تھا, اور اس مقدمے کے درج ہونے کے بعد سندھ پولیس نے آلموسٹ ہڑتال کر دی تھی, سینئر افسران نے ڈیوٹی پہ آنا چھوڑ دیا تھا. بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف سے ان کی بات ہوئی تھی, وہاں سے لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا تھا. تو وہ سب کچھ جو ہے ان قائد اعظم کی توہین کے اوپر جب ان کے اوپر ایک مقدمہ بنا تھا, تو اس وقت جو ہے کیا رویہ تھا ریاست کا, اس وقت کیا رویہ تھا ان کا اپنا, ریاست سے میری مراد یہ جو حکومت ہے اب اس وقت کی ان لوگوں کا کیا رویہ تھا. اس وقت یہ کہتے تھے جناب یہ کیا ہو گیا, دروازہ توڑ کے آ گئے, حالانکہ نہ کوئی دروازہ توڑا گیا تھا کمرے کا, صرف ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے سندھ پولیس کے افسران نے کام پہ آنے سے ایک طرح سے انکار کر دیا تھا. تو یہ حالت بن گئی تھی. تو بھائی قائد اعظم کی توہین جس معاشرے میں برداشت ہو جائے, تو وہاں پہ اگر کسی عدالت کے حوالے سے یا کسی اور شخصیت کے حوالے سے کسی نے بات کر دی, تو اس میں جو ہے وہ پھر اس کو بھی ہمیں درگزر کر دینا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اینی وے کیپٹن صفدر صاحب اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ اس طرح استعمال نہیں ہو سکا. اور میرے خیال میں اس طرح کے انفارچونیٹ کامنٹس نہیں کرنے چاہیے. اعظم سواتی صاحب کریں یا کوئی اور کرے یا کوئی بھی شخص کرے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اداروں کو متنازع نہ بنائیں. ادارے آئین قانون کے مطابق عدالتوں کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. ہاں اس سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, اس پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں, لیکن تنقید اس طرح ہونی چاہیے جو لگے کہ تنقید ہے. بچگانہ قسم کی بات اور بچگانہ قسم کا الزام بغیر ثبوت کے اس طرح کسی پہ بھی لگائے, میں کیپٹن صاحب پہ لگاؤں یا کیپٹن صاحب کسی اور پہ لگائیں یا کوئی تیسرا فریق کسی چوتھے پہ لگائے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا تیسری سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں, اور اس حوالے سے مختلف لوگ مختلف خبریں دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو خان صاحب آئے تھے, اور اس وقت کہا گیا کہ جناب خان صاحب اس لیے واپس گئے کہ وہ 6 دن کے بعد آئیں گے. بیک چینل رابطے ہو گئے ہیں, اور بیک چینل رابطوں میں بس اب ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. تو خادم نے اس وقت بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ نہ انتخابات ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا. خان صاحب دوبارہ جناب اسی طرح احتجاج کرتے ہوئے, پریس کانفرنسز کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. یہ بیک چینل رابطے جو ہوئے ہیں اس کا مطلب ٹائم بایا کرنا ہے. اس میں کوشش ہے حکومت کی کہ اپنے لیے ٹائم لینا, تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. اب یہ جو بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں کس کے تھرو ہو رہے ہیں, کہاں پہ ہو رہے ہیں, حکومت کے ساتھ ہی ہو رہے ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ ہو رہے ہوں گے, جو بھی ہو رہے ہوں گے, ان رابطوں کے نتیجے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو صورتحال کو تبدیل کر لیں گے, عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے گا اور ہم فوری انتخابات کی طرف جائیں گے, ان رابطوں سے حکومت ٹائم اپنے لیے بائے کر رہی ہے.
یہ جو پیغامات بھیجتی ہے حکومت، کس کے تھرو بھیجتی ہے، کسی سیاستدان کے تھرو بھیجتی ہے، جو بھی کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں عمران خان انتخابات کو لینے میں قطعاً کامیاب نہیں ہوں گے، قطعاً ان کو جو ہے وہ نہیں ملے گی سہولت یا ریلیف جس کے وہ خواہش مند ہیں اس وقت۔ ان رابطوں کے نتیجے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو رابطے ہیں یہ بنیادی طور پہ حکومت کے ایک طرح سے فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، حکومت کا ٹائم بائی کرنے کے لیے اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی ہے؟ کیا خان صاحب کوئی بڑا احتجاج کرتے ہیں؟ ہاں، جو خان صاحب بڑا احتجاج کریں گے، کب ان رابطوں کی اہمیت ہوگی، حکومت کے ساتھ ہوں یا کسی کے ساتھ بھی ہوں، ان رابطوں کی اہمیت اس دن ہوگی جس دن خان صاحب لاکھوں لوگ لے کے اسلام آباد کے باہر ہوں گے۔ پھر جو رابطے ہوں گے ان کے نتیجے میں جو بات ہوگی پھر سچویشن کلیئر ہوگی۔ اب تک جو رابطے ہیں وہ بنیادی طور پہ عمران خان کے سپورٹر کو، ووٹر کو ان سے بدزن کرنے کی کوشش ہے حکومت کی جانب سے۔ حکومت ہی یہ تاثر دیتی ہے جہاں آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، ہم سے بات کریں، رابطہ کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن حکومت جو بھی رابطے کر رہی ہے اس وقت وہ چیزوں کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے اور چیزوں کو طول دینا چاہتی ہے، اور وہ بار بار یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ روز کہتا ہے پر یہ آتا تو ہے نہیں، احتجاج تو کر نہیں رہا، تو ایک طرح سے ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ رابطوں کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہاں، احتجاج ہونے کی صورت میں اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو اس میں شاید کوئی چیز سامنے آئے، لیکن اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے ایک دم سے کوئی جناب حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انتخاب کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں جانے کی، واپسی کی بات ہو سکتی ہے، اور اس چیز کا خان صاحب کو بھی ادراک ہے، اور وہ سسٹم کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے جتنا جس سے سسٹم ٹوٹ جائے، کیونکہ اگر سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے خدا نہ خواستہ اس سے تو حکومت کا فائدہ ہے، عمران خان صاحب کو نقصان ہے، کیونکہ الیکشنز آج ہوں، 4 مہینے بعد ہوں، 3 مہینے بعد ہوں، 5 مہینے بعد ہوں، حکومت جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی خان صاحب ہی بنائیں گے۔ اس وقت کی جو پاپولیرٹی ہے، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد کیا اتنی پاپولیرٹی قائم رہ سکے گی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور یہی امید بھی حکومت کی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ، مہینے کے ساتھ ہم عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوگی اور ہمارے لیے گنجائش پیدا ہوگی۔ لیکن جتنی بھی کم ہو جائے یہ سارے مل کے بھی پھر بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہیں، جب تک کوئی بہتر متبادل نظر نہیں آئے گا عمران خان، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی پاپولیرٹی میں فی الحال کوئی کمی آئے گی۔ باقی عمران خان کی سیاست میں، اس کی حکومت میں بہت برائیاں تھیں، بہت خامیاں تھیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر کسی دن علیحدہ ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے غلطیاں کی اور اب کیا کچھ غلطیاں وہ دوبارہ کر رہے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں وہ جو کہتے تھے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، اب اگر وہ بغیر اختیار کے آئیں گے تو اس سے کیا وہ کوئی چینج لا سکیں گے، چینج آ سکے گی پاکستان کے اندر؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے حقیقی آزادی جو ان کے بقول وہ لانا چاہتے ہیں وہ کس طرح لائیں گے، کس کی مدد سے لائیں گے، عوام کی مدد سے لائیں گے یا سیاستدانوں کی مدد سے لائیں گے؟ تو یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس وقت جو رابطے ہیں ان کا مقصد یہ ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب سے ٹائم بائی کیا جائے، ان کی پاپولیرٹی کم کی جائے، لیکن نہ ان رابطوں کے نتیجے میں خان صاحب کو اس وقت کوئی ریلیف ملے گا، نہ ہی ان رابطوں کے نتیجے میں ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس طرح کم ہوگی جس طرح حکومت کی خواہش ہے کہ ٹائم ڈیلے کریں گے تو کم ہو جائے گی۔ تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔